نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصل علیہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. یہاں کا وہ چادر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. جملہ یاران طریقت و شریعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک کی سعید ساعتیں ہیں. آئیے خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے حسب معمول صدیقی ٹی وی کے ناظرین کو بندہ ناچیز سورہ کہف کی تلاوت سنانے کا حسب معمول شرف حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اپنے رب تعالی جل جلالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے قرآن مجید سورہ کہف کی تلاوت سماعت فرمائیں. سورہ کہف کی برکات کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یقیناً اس کی تلاوت کرنا، سننا، اس کی بہار اور برکات کو دامن میں سمیٹنا. مادی دور میں انسان ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، عزیز و اقارب ہیں. عجب ماحول ہے کہ انسان دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی تمام خواہشات کی تکمیل کے لیے اور جہان میں جتنی نعمتیں ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے، یا اس سے ذرا آگے چلو، ماں باپ ہیں تو بیٹیاں جوان ہو گئیں ان کے مستقبل کے لیے، اولاد جوان ہو گئی ان کے مستقبل کے لیے. عجب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تماشا ہے. یعنی جس کو اولاد نہیں ملی وہ اس پر بھی غمگین ہے، جس کو ملی ہے وہ اس پر بھی غمگین ہے. ملنے والا بھی غمگین، نہ ملنے والا بھی غمگین. تو غمگین صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے. مطمئن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. وہ عطا کر دے الحمدللہ، وہ نہ چاہے الحمدللہ. یعنی انسان اس وقت بے چین ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. جب انسان سوچتا ہے اطراف میں دیکھ کر فلاں کے پاس گاڑی بڑی، فلاں کے پاس گھر بڑا، فلاں کے پاس کتنی سہولتیں، فلاں کے پاس کتنی سہولتیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہولتوں کی دوڑ میں لگ کر آخرت تباہ کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے. چاہیے تو یہ انسان اپنی زندگی کا کوئی دستور العمل مرتب کرے. مثلا کیا کرے؟ انسان ایک تو اپنی حیثیت سے نیچے والی حیثیت والے کو دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے. مثال کے طور پر کسی کا گھر اپنا ہے وہ تو دیکھے کہ ماحول میں کرائے پر بھی لوگ رہ رہے ہیں. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ دیکھے سائیکل سوار بھی موجود ہیں. میں روڈ پر اپنی نگاہوں سے سفید ریش والے بزرگوں کو سائیکل سواری کرتے دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. یعنی ہمیں اپنی زندگی کا ایسا دستور مرتب کرنا چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کسی صورت میں نہیں ختم ہونی چاہیے. یعنی کسی صورت میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا بیمار ہو گئے نہیں چھوڑنی نماز، پریشان ہو گئے نہیں چھوڑنی نماز. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پورا نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد شکوہ شکایت کی ایک داستان رقم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں عاجز بندہ اپنے پیر بھائیوں کو اور پیر بہنوں کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا. یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ناپائیدار دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے، یہ دنیا فانی دنیا ہے. اور فنا کے اندر کیسا سفر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ برتھ ڈے کرتے ہیں، یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے، یعنی اپنی یوم پیدائش کو مناتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ تم 21 سال یا 25 سال کے ہو گئے ہو، 35 اور 42 سال کے ہو گئے ہو. اب تمہاری زندگی کا سفر، تم عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کا سفر بھی مکمل کر رہے ہو. تمہاری موت تمہارا ہم سب کا انتظار کر رہی ہے. موت کی آغوش میں داخل ہونے سے پہلے اپنے رب سے، اپنے رب کے حبیب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کا ابھی بھی موقع ہے.
جب تک سانسیں چل رہی ہیں موقع موجود ہیں. جب سانسیں ختم ہو جائیں گی دھرے کا دھرا یہ جہان نظر آئے گا. ایک اگلا جہان شروع ہونے والا ہے. اس کی بقا کے لیے ذکر ضروری ہے، درود پاک ضروری ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. میں ایک دو دن پہلے میرے پیر بھائی محسن خان صدیقی بھی تھے اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ بھی میں ذکر کر رہا تھا. جی ہاں، میری بیرون ملک ایک پیر بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا پیر خانہ ہے نیریاں شریف، یہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے. نیریاں شریف کا پیر خانہ ہے موڑا شریف، یہ بھی پہاڑ پر ہے کو مری میں. اور موڑا شریف کا پیر خانہ ہے کئیاں شریف، یہ وادی نیلم کشمیر کی ایک حد کے اوپر ہے. اور میں حاضر نہیں ہوا، میں ارادہ رکھتا ہوں. وہاں بھی آج بھی جانا دشوار ہے. میں سوچ رہا تھا کہ صوفی درویش لوگ یہ دنیا والوں سے قطع تعلق کیوں ہوتے ہیں، یہ دنیا والوں سے منہ کیوں موڑتے ہیں، یہ زیب و آرائش سے رخ موڑ کر یہ دنیاوی حسن و جمال سے آنکھیں بند کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس جہان کو، یہ جہان ملے نہ ملے، جہان کا مالک مل جائے، جہان کا خالق مل جائے، جہان کا مقصود مل جائے، یا وجہ تخلیق کائنات ذات سے ملاقات ہو جائے. تو ملاقات کا اشتیاق کسے ہے؟ میں چونکہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی پہ یہاں بیٹھتا ہوں، خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں، کوئی اپنے کتنے مسائل بتاتا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیاوی مسائل کے لیے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم، یا دنیاوی چاہتوں کے لیے کتنے غمگین ہو جاتے ہیں ہم. کیا کبھی قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا سنا یا اس پر ہم نے کبھی تدبر کیا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کی تدبیر کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ رات ساری کی ساری، میں برادر طریقت سے جو بات کر رہا تھا، رات ساری لوگ سڑکوں پر نظر آتے ہیں، ساری رات شاپنگز ہوتی ہیں، خریدار موجود، فروخت کار موجود. اور نماز فجر کے وقت مسجدوں کی جو حالت ہے، خفا نہ ہونا میرے ساتھیوں، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں یہ آپ کی محبت میں باتیں کر رہا ہوں، چونکہ میرے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نے مجھے وہ کیفیت بخشی ہے، انہوں نے وہ درد اپنے اندر جو تھا اپنے غلاموں کو دیا ہے کہ نبی پاک کا ہر امتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والا ہو جائے، نبی پاک کا سچا غلام ہو جائے. میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، جتنے ناظرین موجود ہیں، میں آپ تمام کی خدمات میں التماس کروں گا اپنی زندگی میں روزانہ فجر سے لے کے عشاء تک کا کچھ شیڈول مرتب کر لو، اچھے رہو گے. میں کب کہتا ہوں تجارت چھوڑ دو، کب کہتا ہوں ملازمتیں چھوڑ دو، میں کب کہتا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو، جنگل اور پہاڑ کی جانب کی درخواست تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ وقت نماز ضرور پڑھو. تم بہت بڑے تاجر بن گئے، نمازی نہ بنے تو بیکار. تم بہت بڑے فنکار بن گئے، تم بہت بڑے شاہکار بن گئے، تم بہت بڑے ہر اعتبار سے فنون کی دنیا کو چھو گئے، آسمان سے چھو کر بھی تم اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس وقت اعمال جب کھلیں گے، میزان پر تولے جائیں گے، اگر سینے میں دھڑکنے والا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوا، جسم کے تم پہلوان بھی ہوئے تو کیا،
پیشانی اگر سجدوں سے آشنا نہ ہوئی تو برباد. میری درخواست ہے 5 وقت کی نماز مجھے اور آپ کو مستقل ہر حال میں، سر درد ہے پھر بھی پڑھنی ہے، جسم درد ہے پھر بھی پڑھنی ہے، دکان پر ہو پھر بھی مسجد جانا ہے. یعنی اپنی زندگی میں نماز کو اتنی اہمیت لازم دو جتنی روٹی کو دیتے ہو. یعنی روٹی کھا لینا جسم کی توانائی اور جسم کی طمانینت کا انتظام ہے، لیکن یاد رکھنا. مرحبا پیارے، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ خوش ہو. وعلیکم السلام، تشریف رکھیں. بسم اللہ، خیریت؟ السلام علیکم. بیٹھو جی، بیٹھو جی. یہاں پر 2 انٹے رکھنا پڑیں گے. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ برادران اسلام، پیر بھائیوں کو میں نے مرحبا کہہ کے پھر آپ سے ایک ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. یاران محبت و طریقت، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے 24 گھنٹوں کو کوئی ترتیب سے زندگی گزارو. سونے کے لیے وقت مختص کر لو. اپنی زندگی میں قرآن مجید، فرقان رشید کی تلاوت کو شامل کر لو. اپنے اوقات حیات میں درود پاک کے لیے وقت مختص کر لو. تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو. اس کے ممبر بن جاؤ، ہمارے ساتھی بنو، ہمیں اپنا ساتھی بناؤ. یعنی ہم ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کی درخواست پر، ایک دوسرے کی سنگت میں، ایک دوسرے کی محبت میں اللہ کی یاد کا یہ سفر شروع کر سکیں. جو غفلت ہے وہ دور ہو سکے. ویسے بھی قرآن مجید میں فرقان رشید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ پیری مریدی اصل میں دوستی ہی تھی. آج کی اگر رسمی پیری مریدی پر کلام کروں، مجھے وقت درکار ہے. خیر، میں اس پر کلام کرنے کی بجائے ناظرین کو، حاضرین کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اچھی سنگت اچھا بناتی ہے، بری سنگت برا بناتی ہے. سگریٹ پینے والوں کے درمیان بیٹھو گے، وہ آپ کو سگریٹ کی دعوت دے گا. درود پاک پڑھنے والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں درود پاک کی دعوت پیش کرے گا. نمازی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو دوران حیات وہ تمہیں نمازی بنانے کی پوری سعی کرے گا. اسی طرح خواتین و حضرات، اپنی زندگیوں میں جہاں اپنے جسم کی، اپنے حال کی، اپنے معاملات کی فکر کرتے ہو، اسی طرح آخرت کی فکر اختیار کریں. اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں. اسی طرح اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ کو ختم کریں. لوگوں کے لیے یا اولاد کے لیے جھوٹ بول کے رزق کمانے والا کب اس اولاد سے خیر کی توقع کر سکتا ہے؟ تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ حلال لقمہ ہے. تقوی کی پہلی سیڑھی حلال لقمہ ہے. لہذا تھوڑے پر گزارا کرو، ذکر زیادہ کرو. جب موت کی آغوش میں جانا ہی ہے تو پھر اللہ کی یاد اتنی زیادہ کرو. آپ کرتے چلے جاؤ، اضافہ طلب بڑھتی چلے جائے گی. اللہ کے ذکر کی سعید صاحب، ریس صاحب، محسن صاحب، اللہ کے ذکر کی چاہت کا عالم یہ ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اس کی حلاوت، اس کو اللہ کے ذکر میں اور لذت آنا، بہار اور زندگی کی وہ سانسیں جو اللہ کی یاد میں بسر ہوں تو بندے کو اللہ اور اپنے قریب کر لیتا ہے. یعنی آج چند بے ترتیب باتیں عید کے تیسرے دن میں آپ سے کی ہیں، آپ سے دعائیں لینے کے لیے کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ بے ترتیب گفتگو کو سن کر لوح دل پر تحریر کریں گے
اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ کہف کی تلاوت میں کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں اور اس کی برکات کو دامن میں سمیں۔ ماشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ سلامت رکھیں، مرحبا۔ اور ٹھیک ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تقولن لشيء أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت متفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق للمتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنتم متخذ المضلين عددا ويوم يقولون ينادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أن مواقعها ولم يردوا عنها مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني الشيطان ونذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ورحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه ومن كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حميد وولد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ولدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد حكنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حميد ولدها حتى إذا بلغ مطلع الشمس ولدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد حكنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ولد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلوا دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و مکرم حاضرین ذی قدر ناظرین ذی وقار، میں دوران تلاوت اسلام کا جواب نہیں پیش کر سکا. جناب پیارے محمد ہادی بھائی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عالمہ مصباح نور صدیقی صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عالمہ معلمہ حافظہ سہرش قمر صدیقی صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محترم پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان نقشبندی صدیقی ہاشمی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دیگر تمام یاران محبت کو میں دعا کی فریاد کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر آئیے اب آگے ہم حضرت تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت سالار نقشبنداں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سارے صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوتی، اور پھر ان کے وہ کلمات مبارکہ ہم مسکین جب پڑھیں گے تو اللہ ہمیں دیکھے نہ دیکھے لیکن اپنے محبوب کے یار غار کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کی قبولیت ہمارے حق میں بھی فرما دے بڑی محبت سے۔ درشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، ابھی دیکھیں میرا شہزادہ میرے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی لے کے آیا بیٹا، اور 50,000 مرتبہ دروشی بھی یہ پڑھ کے آیا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اور معلمہ جی تحریک درود پڑھو کی برکات۔ آپ ماشاءاللہ دن رات کبھی کوئی پوسٹیں بنا کر، کبھی کوئی انداز سے، کبھی یوٹیوب چینل بنا کر تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے ثمرات یہ دیکھیں۔ چھوٹا سا پھول ہے، ان کی بہنوں نے، ان کی ماں نے، ان کے والد نے، یہ اسلام پورہ سے سعید صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی 50,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ جو حضور پر نور کو انہوں نے سنایا، گویا روزانہ اب لاکھوں کی تعداد میں، یہ کروڑوں تک جانے ہم نے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گلی خدا کرے ایسی نہ رہے جہاں درود و سلام کے عشاق نہ پیدا ہوں۔ اللہ ہر فرد کو، ہر امت نبی علیہ السلام کو اللہ درود پاک کا عاشق بناتا۔ دروشی پڑھیں۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے جذبوں میں استقامت آئے، گویا آپ کی کاوشیں رائگاں نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ واللہ اللہ کا کوئی نام لے وہ دنیا داری کے لیے لے، وہ خالی از کرم نہیں رہتا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی دروشی پڑھے، 50,000 پڑھے، لاکھ بار پڑھے، ایک بار پڑھے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے پڑھے یا کسی مقصد سے پڑھے، اللہ وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ بس خود بھی دروشی پڑھیں، دوستوں کو بھی دعوت دیتے جائیں، خواتین اپنی کزنز کو دعوت دیں، رشتہ داروں کو دعوت دیں، جس طرح کہ ہماری معلمہ ایک ادارے میں محتمم میں اور خدمات دین سر انجام دینی، اپنی یہ طالبات سے بھی پڑھواتی ہیں، ان کی والدین کو دعوت دیں، ہر طرح سے اپنی ڈیوٹی میں یہ شامل کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو درود و سلام کی عادت پیش کرنی ہے بڑی محبت سے۔ آئیے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا، وہ مقبول دعا جو حضور حضرت ابو بکر ہر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے، دعا ہم بھی مانگتے ہیں، پڑھو جی، سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ بلطفک یا الہی من لہ ذات قلیل، مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، سوء اعمال کثیر زاد طاعاتی قلیل، منہ عصیان و نسیان و صحب بعد صحب، منک احسان و فضل بعد اعطاء الجزیل، ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم، انه شخص غریب مذنب عبد ذلیل، عافنی من کل داء واقض عنی حاجتی، ان لی قلبا سقیما انت من یشفی العلیل،
كل نار أبردي يا ربي في حق كما قلت قلنا يا نار كوني أنت في حق الخليل قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أنت كافي أنت وافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل ربي هب لي كنز فضل أنت وهاب الرحيم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق حسن تب إلى المولى الجليل. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارا قرآن مجید کا پڑھنا سننا قبول فرما. قرآن مجید کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما. شیخ طریقت حضرت خواجہ معظم الحق معظمی مدد العلی علی نے اللہ قرآن مجید کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما. میرے انتہائی پیارے ساتھی حافظ محمد نعیم نقشبندی صلی اللہ الرحمن وہ بھی کچھ علی نے کوئی ٹیسٹ کروائے، اب دوائی جاری، اللہ انہیں بھی تو کامل شفا عطا فرما. بچوں کے سر پر سلامت فرما. آج کی اس مجلس میں جتنی خواتین حضرات موجود ہیں، ناظرین میں جتنی فیملیز موجود ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، سب کو دونوں جہان کی سلامتی عطا فرما، دکھوں سے نجات عطا فرما. اللہ کریم ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب کی والدہ ماجدہ کو صحت سلامتی والی زندگانی عطا فرما. ماشاءاللہ ام البرکہ معلمہ جی کی طرف سے 7 لاکھ مرتبہ درود پاک اس بزم میں شامل ہوا. سبحان اللہ. میں آپ کو مبارکباد کرتا ہوں بیٹے، اور آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کو اس دنیا کی تمام نعمتیں اور بالخصوص مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. صحیح صاحب آپ کو بھی، محسن صاحب، سب اللہ اپنے محبوب کے دربار کی بار بار با ادب حاضری سب درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ صاحبزادہ رؤف صاحب بھی شامل ہیں. یا اللہ اپنے کرم سے صاحبزادہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، سب کو اپنے گھر کی حاضری مقدر فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور کی بار بار پر نور با ادب حاضری مقدر فرما. یا اللہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھنے والوں کو اللہ اپنے کرم اور اپنے محبوب کے جلووں کی خیرات عطا فرما. اے کریم رحیم اللہ تمام کو اپنے خاندان سمیت یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما. بہت سارے خواتین و حضرات اپنے غم لے کے آتے ہیں، سناتے ہیں. یا اللہ تجھے درود و سلام کی بہار، درود و سلام کی برکات کا واسطہ وسیلہ سب کے غموں کو دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور فرما. دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، قبر بھی روشن فرما. اللہ سب کے دکھ درد رنج و علم رفع فرما. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی اور ان کی سنتیں، ان کی ادائیں اور ان کی عطاؤں سے حصہ عطا فرما. یا اللہ سورہ کہف کی برکت سے جتنی زندگی کے باقی ایام میں خیر، بہار اور رحمتوں سے مالا مال فرما. فتنہ دجال سے محفوظ فرما. شیطان کے عملوں سے بچا لے. خواہشات نفس سے محفوظ فرما لے. نظر میں گنبد خضرا سما کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہت سارے لوگ بے روزگار، رزق حلال میں برکتیں شامل فرما. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی خیر فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ساری خیرات عطا فرما. پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے یہ کلام حکیم ان کو پیش کرتے ہیں، درود و سلام ان کو پیش کرتے ہیں. اللہ اس ثواب سے ان کے درجے بلند کر دے. یا اللہ کل امت مرحومہ کو اس کا ثواب عطا فرما. سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار فرما. پچھلی خطائیں درگزر فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما. خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے وابستگان خواتین و حضرات کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما. اللہ ذکر کی لذتیں عطا فرما. کثرت درود کی توفیق عطا فرما. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ خواجگاں خواجہ علاؤ الدین صدیقی
रहमतुल्लाह अलैह के तमाम रूहानी फर्जंदान, तमाम वाबस्तगान, अकीदतमंदान और तमाम चाहने वालों को मुल्क व बैरून मुल्क हर किस्म की आफत, जादू, टूना, बलियात से हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, जिसने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, वो जमीन पर है तो उसकी हयाती में बरकत फरमा, वो जेरे जमीन है तो बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हम सब की मगफिरत फरमा दे। हम मुस्तहिक रहमत हैं, हम मिस्कीन लोग हैं, हम अल्लाह आजिज बंदे हैं, तुझसे तेरे फजल के तालिब बंदे हैं। अल्लाह, ये खतीजा की वालिदा बैठी हैं, खतीजा और उसकी हमशीरा का बेहतरीन अल्लाह वसीला शादी का बना दे। और जिन्होंने जिस दुआ के लिए कहा, अल्लाह ला औलादों को औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को तकवा दे दे। अल्लाह, इस पूरी बस्ती और इलाके पर खैर फरमा, रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह, हम सबको पक्का नमाजी बना दे, हम सबको कुरान मजीद की तिलावत का शौक अता फरमा। अल्लाह, तिलावत कुरान की बरकतों से हमारी औलादों को नबी पाक का आशिक और कुरान का कारी बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लामा मोहम्मद साखब सिद्दीकी साहब की वालिदा माजिदा, अल्लाह उनको अपनी सारी औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा। जनाबे आसम साहब की अहलिया अल्लामा साकिब साहब की हमशीरा अलील हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफा दे दे। माना वाला से मेरे पीर भाई प्यारे शाहिद सिद्दीकी साहब शामिल हैं। या अल्लाह, इनकी औलाद को, इनके खानदान को, इनके बीवी बच्चों को सबको ईमान और जान की सलामती अता फरमा। माना वाला में मुकीम मेरे हर पीर भाई पर अल्लाह फजल व करम फरमा। सारी जमात, सारी उम्मत, सारे पीर भाई और सारे पीर बहने जितने शामिल हैं, जो नहीं शामिल, अल्लाह तुझसे भीख तलब करते हैं, सबकी रोजी भी में भी बरकत दे दे, झोलियों में रहमतों की बरसात फरमा। और जो जो मन में ख्वाहिशात उठती हैं, या अल्लाह तेरे खजाने भरे हुए, तू सब की मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमारी मुअल्लिमा खिदमत दीन में मसरूफ़ अमल है, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत के साथ खिदमत कुरान, खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए रखना। और अल्लाह करीम अपने करम से इनके वालिदैन पर भी रहमत फरमा। इनके वो चचाजाद जो मिस्कीन भी हो गए, यतीम भी हो गए, अल्लाह इन्हें उनकी खिदमत और उस खिदमत पर बेहतरीन अजर और नेमत बदल अता फरमा। अल्लाह सबकी कुर्बानियां कबूल फरमा, सबकी कुर्बानियों को वसीला बख्शिश फरमा। नबी दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों का वाफर हिस्सा सबको नसीब फरमा। माशाअल्लाह, आपका नाम क्या है? अली रजा साहब, अल्लाह इन्हें भी तकलीफ है दूर फरमा, जितने संगी बेली सब की तकलीफें रफा फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिल करीम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए, सब अजमतें अल्लाह के लिए, सब कुदरतें अल्लाह के लिए। दरूद बेहिसाब हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सब के लिए दुआ गो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।